شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب؟ میری طرف سے آپ سب کو جمعہ مبارک۔ میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ میرے چینل کی آج والی جو سٹوری ہے اس پر جو لائکس ٹارگیٹ ہے وہ 500 ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگ اس کو ضرور کمپلیٹ کریں گے۔ میرے چینل کی سٹوریز کو لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی دیپ کور شیئر کر رہے ہیں میلبرن سے۔ دیپ کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی فرینڈ کی بتائی ہوئی، میری ایک فرینڈ تھی، میری روم میٹ تھی، میں آسٹریلیا میں تھا جب، تو اس نے مجھے ایک سٹوری شیئر کی، اس کی اپنی فیملی کی، ان کے گھر کی، وہ سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کو سن کر اور اس کے ایکسپریشنز دیکھ کر میں خود بھی بہت ڈر گیا تھا۔ میری روم میٹ تھی تو وہ بتاتی ہے ان کی جو فیملی تھی وہ بھی انڈیا سے تھے، تو ان لوگوں نے ایک گھر خریدا، 3 بیڈ رومز کا وہ گھر تھا، تو ان لوگوں نے اس گھر میں رہنا شروع کر دیا، شفٹ ہو گئے وہ۔ شروع میں تو وہاں پر بالکل نارمل تھا، ایسا کچھ بھی فیل نہیں ہوتا تھا کہ یہاں پر کچھ ہے۔ آہستہ آہستہ جب دن گزرتے گئے تو ان کے گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ جیسے وہ لوگ رات کے ٹائم سوتے تھے تو ان لوگوں کو اس طرح سے محسوس ہوتا تھا کہ باہر کوئی چل پھر رہا ہے۔ موسٹلی وہ جو آوازیں تھیں کچن سے آتی تھیں، ایسا لگتا تھا کچن میں، جیسے وہ لوگ سونے جاتے ہیں ان کے کچن میں کوئی آ جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک رات کی بات ہے، لوگوں کی کچن سے بہت زیادہ آوازیں آ رہی تھیں، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی برتنوں کو گرا رہا ہے۔ تو ان کی بھابھی کی آنکھ کھل گئی، تو بھابھی نے یہ سوچا کہ میں جا کر دیکھتی ہوں کچن میں کون ہے جو اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جیسے وہ کچن میں گئی تو جا کر کیا دیکھتی ہیں، وہاں پر ایک بہت ہی زیادہ بھیانک چہرے والا کوئی وجود ہے۔ اس کا باقاعدہ جسم تھا جیسے انسان کا جسم ہوتا ہے، اور وہ وہاں پر گاربیج کھا رہا تھا۔ بہت زیادہ ڈراؤنا اس کا چہرہ تھا، پورا جو جسم تھا وہ بھی گرین کلر کا تھا۔ جیسے ہی ان کی بھابھی نے دیکھا وہ بہت زیادہ ڈر گئی اور چیخنے لگی، وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ گھر والوں نے جب ان کی چیخنے کی آوازیں سنی تو سارے کمروں سے باہر بھاگے، تو وہ کچن کے باہر بے ہوش ہوئی پڑی تھی۔ ان کو اٹھا کر کمرے میں لے کر گئے۔ جب انہیں ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ کچن میں بہت زیادہ ڈراؤنی ایک مخلوق تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی مرد ہے، لیکن اس کا جو پورا جسم تھا وہ گرین کلر کا تھا اور وہ گاربیج کھا رہا تھا۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ اب ان لوگوں کو اس حد تک خوف آنے لگ گیا تھا کہ ان کے گھر میں اگر کوئی گیسٹ آتا تھا تو وہ جو جن تھا ان کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتا تھا، گھر کے سبھی لوگوں کو تنگ کرتا تھا، ان کو بار بار دکھنے لگ گیا تھا، ان کے سامنے آنے لگ گیا تھا۔ اور ان کی جو بھابھی تھی ان کی شادی ہوئی تھی تو ان کو اولاد کی خوشی بھی اس گھر میں نصیب نہیں تھی۔ بہت زیادہ ان کے گھر میں جب یہ واقعات بڑھنے لگ گئے، بہت زیادہ وہ لوگ ڈرنے لگ گئے کہ ان کا رہنا وہاں پر مشکل ہو گیا تھا، اور جب کوئی آتا تھا تو اس کا اس سے بھی برا حال ہوتا تھا، وہ جن اس حد تک تنگ کرتا تھا۔ پھر ان لوگوں نے ایٹ دی اینڈ وہ گھر چھوڑ دیا۔ دیپ کہتے ہیں اس کے بعد میں میلبرن شفٹ ہو گیا، میرا اس کے ساتھ اپنی فرینڈ کے ساتھ دوبارہ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا۔ پھر ان کے ساتھ آگے کیا ہوا میں نہیں جانتا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو دیپ نے شیئر کی۔ بہت شکریہ دیپ آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی صبا عباسی شیئر کر رہی ہیں۔ صبا کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ 2 سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں، دونوں میری کزنز کی سٹوری ہے۔ ہم لوگوں کے کزنز کا جہاں پر گھر ہے، ان کے گھر کے ساتھ والے گھر میں 2 بھائی ہیں، اور وہ بہت چھوٹی ان کی ہائٹ ہے، بونے ہیں، وہ چل پھر نہیں سکتے، اپاہج ہیں وہ۔ تو میری کزن کہتی ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، دوپہر کا ٹائم تھا، تو گرمیوں کا ہی موسم تھا، تو ہم لوگ اپنے گھر میں ہی تھے، اپنے روم میں سب سو رہے تھے۔ کہتی ہے جب میں سو رہی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا بار بار میرے پاس کوئی آتا ہے، جب میری آنکھ کھلتی تھی تو مجھے نظر کوئی نہیں آتا تھا۔ خیر کہتی میں نے اس چیز کو اگنور کر دیا۔ رات کا ٹائم تھا، ہم لوگ سارے اپنے چھت پر سو رہے تھے۔ اب ہم لوگوں کے گھر کے ساتھ ہی ان لوگوں کا بھی گھر تھا جن کے وہ جو بچے تھے وہ چل پھر نہیں سکتے تھے۔ تو وہ کہتی ہے کہ ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ پھر میرے پاس کوئی چل کر آیا ہے۔ تو جیسے میں نے دیکھا تو وہی جو 2 بونے بھائی تھے وہ میرے پاس کھڑے تھے اور مجھے اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ اتنے زیادہ ڈراؤنے تھے، ان کو دیکھ کر میری کزن چیخنے لگ گئی۔ جیسے میری کزن نے چیخنا شروع کیا
تو ان کے گھر والے بھی جاگ گئے اور ان سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا ہے۔ تو میری کزن نے یہ بتایا کہ جو ساتھ والے گھر میں 2 بونے ہیں وہ میں نے اپنی چھت پر دیکھے ہیں، میری چارپائی کے پاس تھے۔ دوپہر میں بھی انہوں نے مجھے ڈرایا اور اب رات کو بھی میں نے باقاعدہ ان کو دیکھا ہے، وہ میرے پاس کھڑے تھے اور مجھے جگانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جب گھر والوں نے دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ گھر والوں کا یہ کہنا تھا ہو سکتا ہے یہ غیر مرئی مخلوقات ہوں، جنات ہوں، جو ان کے روپ میں تمہارے سامنے آئے ہیں، کیونکہ وہ تو چل پھر ہی نہیں سکتے تو وہ پھر چھت پر کیسے آ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ابھی کچھ دن پہلے کی ہی بات ہے، میرے کزن ہیں تو وہ اپنے دوست کے ساتھ ہی آتے جاتے ہیں، اکٹھی دونوں جاب کرتے ہیں۔ تو میرے کزن کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست کو کہا کہ آج کی رات میں تمہاری طرف ہی رکوں گا، تو میرے دوست نے کہا ٹھیک ہے تم میرے ساتھ رک جاؤ، صبح ہم اکٹھے ہی آفس چلے جائیں گے اور پھر تمہیں واپسی پہ تمہارے گھر ڈراپ کر دوں گا۔ میرے کزن کو اس کے دوست نے یہ کہا کہ جب رات کا ٹائم ہوگا تو تم کمرے سے باہر مت نکلنا، لیکن اس نے اس کے ساتھ کوئی ایسا بات نہیں بتائی، کوئی ریزن نہیں بتائی کہ باہر کیوں نہ نکلنا۔ میرے کزن نے کہا ٹھیک ہے میں نے کیا کرنے جانا ہے باہر۔ اس کا دوست بھی سو گیا اور میرا کزن جو تھا موبائل یوز کر رہا تھا۔ ایک دم سے وہ کہتا ہے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے بالکل میرے سامنے کوئی کھڑا ہے۔ کافی زیادہ ہائٹ تھی اس کی، 9-10 فٹ اس کی ہائٹ تھی، بلیک کلر کا ڈریس تھا، میں موبائل یوز کر رہا تھا اور وہ بالکل میرے سامنے تھا، لیکن جب میں نے غور کر کے دیکھنا چاہا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے کزن نے ٹائم دیکھا، کافی زیادہ رات ہو گئی تھی، تو میرے کزن نے کہا کہ میں سو جاتا ہوں۔ جیسے انہوں نے دوسری طرف فیس کیا سونے کے لیے، اب جس طرف ان کا فیس تھا ان کے بالکل سامنے ایک کبرڈ تھی۔ وہ کہتے ہیں جیسے میں نے دوسری طرف فیس کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کبرڈ کو جیسے کوئی ہلا رہا ہے، یعنی ایک شور سا محسوس ہوا، کچھ آواز سی محسوس ہوئی۔ ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی نظر نہیں آیا، لیکن دوبارہ سے جیسے ہی اس طرف فیس کیا تو پھر میرے کزن کو محسوس ہوا جیسے ان کی کبرڈ کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ جب اس نے غور کر کے دیکھنا چاہا تو ان کی کبرڈ کے اوپر ایک بہت زیادہ ڈراونے چہرے والا کوئی جیسے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا، پہلے اس کی کمر تھی میرے کزن کی طرف، جب میرے کزن نے اس کو مسلسل دیکھنا شروع کر دیا تو اس نے گردن ٹرن کر کے میرے کزن کی طرف باقاعدہ دیکھا۔ وہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا، کالے رنگ کا اس کا پورا جسم تھا اور وہ میرے کزن کو دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ جیسے میرے کزن نے اس کو دیکھا بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے، فوراً سے اٹھے اور اپنے دوست کو جگایا کہ مجھے یہاں پر کوئی بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والی کوئی مخلوق ہے جو مجھے ڈرا رہی ہے۔ کبھی وہ سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اب وہ کبرڈ پر بیٹھی تھی اور باقاعدہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ جو ان کا دوست تھا وہ نیند میں تھا، اس نے اتنی خاص پرواہ نہیں کی۔ میرے کزن نے بہت زیادہ ڈرنا شروع کر دیا، دوبارہ سے اسی بستر پر لیٹ کے اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ صبح جب ہوئی تو وہ لوگ جاگے تو میرے کزن نے اپنے دوست کو یہ ساری بات بتائی، رات کو اس طرح سے میرے ساتھ ہوا، میں تمہیں جگاتا بھی رہا لیکن تم نے میری بات ہی نہیں سنی، تم اتنی گہری نیند میں تھے۔ تو ان کے دوست کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کے گھر میں بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہو چکا ہے، ہم لوگ نہیں جانتے یہ جنات کہاں سے آئے ہیں، لیکن یہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ اب دکھنے لگ گئے، ہم لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ گھر کے مختلف حصوں میں ہم لوگ اسی طرح سے خوفناک چہروں والی مخلوقات کو دیکھتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے گھر میں جب بھی کوئی نیا پرسن آتا ہے تو یہ اس کو بہت زیادہ ستاتے ہیں، اس کو بالکل بھی نہیں سونے دیتے۔ میرے کزن کہتے ہیں میں بہت زیادہ ڈر گیا، ہم لوگ آفس چلے گئے، واپس جب میرے کزن گھر آئے ساری بات انہوں نے بتائی اور انہوں نے یہ کہا کہ دوبارہ کبھی بھی میں اپنے اس دوست کے گھر میں نہیں گیا۔ یہ 2 سٹوریز تھی جو صبا عباسی نے شیئر کی۔ بہت شکریہ صبا عباسی آپ کا۔ جس سے جو بھی گھر آصف زدہ ہوتا ہے، جس گھر میں بھی جنات کا بسیرا ہوتا ہے، وہاں کے لوگوں کو تو وہ اپنا آپ ظاہر کرتے ہی ہیں، لیکن وہاں پر اگر کوئی ایز این گیسٹ چلا جائے تو اس کو بہت زیادہ ستاتے ہیں، اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اس کو اس حد تک ڈراتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے گھروں سے لوگ رات کے ٹائم ہی بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی پرینکا نائک شیئر کری ہے انڈیا سے۔ پرینکا کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو ہم لوگوں کے ابو نے ہمیں بتائی ہے، ان کا خود کا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے یہ تب کی بات ہے جب میرے ابو کی عمر 15 سال ہوتی تھی، وہ بالکل ینگ ہوتے تھے۔ تو وہ لوگ ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ ہم لوگوں کے ابو بتاتے ہیں اس گاؤں میں عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ رات کے ٹائم ہر گاؤں کے گھر پر ایک بہت زیادہ ڈراؤنے آواز میں کوئی دستک دیتا تھا، کوئی عورت ہوتی تھی اور وہ گھر والوں کی آواز میں ہی بولتی تھی، اور جو کوئی بھی دروازہ کھولتا تھا اس شخص کو وہ اپنے ساتھ لے جاتی تھی، اور پھر اس کی جو لاش ہوتی تھی وہ اگلے دن جنگل سے ملتی تھی۔ دادی اماں جو تھی
انہوں نے اپنے سبھی بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، سب کو یہ بات سمجھائی ہوئی تھی کہ رات کے ٹائم جب بھی دروازے پر دستک ہو 3 دفعہ وہ دستک دے گی، اور باقاعدہ آپ لوگوں کو گھر کے ہی کسی فیملی ممبر کے آواز میں بلائے گی، جو کوئی بھی دروازہ کھول دے گا اس کو اپنے ساتھ لے جائے گی۔ یہ واقعات دن بدن بڑھنے لگ گئے۔ ایک دفعہ رات کا ٹائم تھا، ابو، دادا ابو، دادی اماں، ان کے بہن بھائی سارے گاؤں کے صحن میں ہی سو رہے تھے۔ ان لوگوں کا جو گھر تھا وہ بہت زیادہ بڑا تھا، تو میرے جو ابو تھے ان کو واش روم جانا تھا۔ جیسے ہی وہ جاگے، اب واش روم جانے کے لیے ان کو جس صحن میں وہ لوگ سو رہے تھے پہلے وہ کراس کرنا تھا، اس کے آگے پھر ایک اور برآمدہ تھا جس میں روم تھے، پھر اس کے ساتھ ایک اور صحن تھا جہاں پر وہ واش روم تھا۔ تو ابو چلے گئے۔ جیسے ہی ابو گئے تو دروازے پر دستک ہونا شروع ہو گئی۔ دادی اماں کی آنکھ کھل گئی۔ دادی اماں نے جب آواز سنی تو ان کے بیٹے کی آواز میں، یعنی میرے ابو کی آواز میں ہی کوئی بول رہا تھا کہ دروازہ کھول دیں گے۔ تو دادی اماں کو تو پتہ تھا کہ وہ واش روم میں گئے ہیں، پھر دادی اماں کو یہ بھی پتہ تھا کہ اتنی جلدی تو واش روم سے واپس نہیں آ سکتے، یہ وہی ہے۔ دادی اماں نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جب ابو واپس آئے تو ان کو بھی اشارہ کر کے اپنے پاس لٹا لیا، کیونکہ ان کے گاؤں میں یہ واقعات دن بدن بڑھنے لگ گئے تھے، اور یہ واقعات جو تھے یہ ساؤتھ انڈیا کی ایک اسٹیٹ ہے کیرلا، وہاں سے یہ شروع ہوئے تھے۔ پھر وہیں کے ایک عامل تھے، انہوں نے اس مخلوق کو وہیں کے ایک درخت کے اوپر قید کر دیا، اپنا عمل کیا جہاں سے یہ واقعات شروع ہوئے تھے۔ ابو بتاتے ہیں کہ آج کل کے دور میں بھی کیرلا میں وہ درخت موجود ہے جہاں پر اس غیر مرے مخلوق کو، اس چڑیل آفت کو قید کر دیا گیا ہے، جو رات کے اندھیروں میں لوگوں کے گھروں پر دستک دیتی تھی اور ان کو اپنے ساتھ لے جاتی تھی۔ یہ ایک سٹوری تھی جو پریانکا نائک نے شیئر کی۔ یہ آج سے 40 سال پرانی بات تھی، جن کے اپنے ابو کی آنکھوں دیکھا واقعہ تھا۔ اسی طرح سے ایک مووی بھی آئی ہوئی ہے، آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، بلکہ بہت سے میرے لسنرز کمنٹ باکس میں شاید اس کا نیم بھی لیں اس مووی کا۔ اس میں بھی یہ ہیپننگ دکھائی گئی ہے کہ جس طرح سے رات کے ٹائم وہ انڈیا کا ہی ایک گاؤں تھا جہاں پر وہ ایک مخلوق تھی، وہ جا کر عورت کے روپ میں دستک دیتی تھی اور ان کو بلا کر اپنے ساتھ لے جاتی تھی، جو بھی اس کی بات سن لیتا تھا۔ پھر ہم لوگوں نے یوٹیوب پر کافی زیادہ اس کے بارے میں دیکھا بھی، سرچ بھی کی، اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ کہ انڈیا کے پرانے دور کے گاؤں میں یہ واقعات حقیقت میں ہوتے تھے کہ وہاں پر کوئی عورت تھی، اس کی پہلے شادی ہوگی، پھر اس کے بعد اس کے ہسبینڈ نے اس کو چھوڑ دیا، اس نے خود کو زندہ جلا لیا، پھر اس کے بعد وہ آتی تھی، اس گاؤں میں آتی تھی، ہر رات کو آتی تھی اور لوگوں کے گھروں پر دستک دیتی تھی اور ان کو پھر اپنے ساتھ لے جاتی تھی۔ تو بس استغفار، اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ایسی بہت سی سٹوریز شیئر کی ہیں جن میں آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا۔ بھیرے کی بھی میں نے کہانیاں شیئر کی ہیں۔ بھیرا سے بھی ایسے بہت سے واقعات منسلک ہیں کہ وہاں پر بھی خاص طور پر سردیوں کی راتوں میں ایک عورت وہاں پر پھرتی ہے، دلہن کے روپ میں پھرتی ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہوتا ہے، اور وہ باقاعدہ گھروں کے دروازے کھٹکھٹا کر اپنے بچے کے لیے دودھ مانگتی ہے۔ یہی نہیں، میں نے ایک اور سٹوری بھی شیئر کی تھی جس میں مجھے یہ میری لسنر نے بتایا تھا کہ ان کے بھائی جب ورک شاپ سے واپس آ رہے تھے تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے باقاعدہ اس کو اس گلی میں چلتے پھرتے دیکھا تھا۔ وہ پوری دلہن بنی ہوتی ہے، وہاں پر وہ قبرستان میں رہتی ہے، تو وہ پوری دلہن بنی ہوتی ہے، اس نے بچہ اٹھایا ہوتا ہے، اور اس کی جو پائل کی آواز ہے وہ بہت زیادہ گونجتی ہے، اور وہ چلتی ہوئی جا رہی تھی، چلتے ہی چلتے اس کا دیکھتے دیکھتے اس کی ہائٹ اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور پھر جیسے وہ قبرستان کی طرف ٹرن کرتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ باقاعدہ وہاں کے لوگ اس چیز کو جانتے ہیں، اور جن لوگوں کے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہیں وہ ان کو مانتے بھی ہیں۔ تو یہ لوگوں کی زندگیوں کے کچھ ایسے قصے ہوتے ہیں جو پرانے دوروں سے چلتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر آگے بھی وہ نیکسٹ جنریشن بھی ان کو دیکھتی ہے، فیس کرتی ہے۔ تو اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، جو لوگ بھی ایسے واقعات کو دیکھتے ہیں یا فیس کرتے ہیں ان کی ہمت ہے تو بس استغفار کرنی چاہیے۔ جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ ایسے معاملات کسی کے ساتھ بھی نہ ہوں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص سے ہم شیئر کریں۔ وقاص کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ USA کے ایک شخص کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ وائلڈ لائف ایک تھا، وہاں پر ایک سیکٹر تھا، وہاں پر وہ جاب کیا کرتا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے مختلف شہروں میں بھیجا جاتا تھا
جہاں پر بھی ایسے کوئی معاملات ہوتے تھے. تو ایک دفعہ مجھے جہاں پر ٹرانسفر کیا گیا تھا وہ ایک بالکل جنگلی علاقہ تھا. تو وہاں پر ہم لوگوں نے یہ مانیٹر کرنا ہوتا تھا کہ شکاری جو آتے تھے وہاں پر بہت قیمتی نئے نئے جو وہاں پر خوبصورت سے جانور ہوتے تھے ان کو اپنے ساتھ شکار کر کے لے جایا کرتے تھے. تو ہم لوگوں کی یہ جاب تھی کہ ہم لوگوں کو وہاں پر رک کر یہ سارا دیکھنا ہے کہ وہاں پر کون لوگ آتے ہیں شکار کی گھر سے جو جانوروں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں. میرے ساتھ ایک اور شخص کی بھی ڈیوٹی تھی. ہم لوگوں کو باقاعدہ وہاں پر ایک روم الاٹ کیا گیا تھا. پوری بلڈنگ بنی ہوئی تھی وہاں پر. ہم لوگ ایسے ہی ایک دفعہ جنگل میں ہی گھوم پھر رہے تھے. بہت بڑا جنگل تھا, کافی زیادہ گھنا جنگل تھا. بہت سی آوازیں ہم لوگ سن رہے تھے اپنے گرد و نواح سے. کچھ آوازیں ایسی تھیں جیسے جانور بولتے ہیں اور کچھ آوازیں ایسی تھیں جو جانوروں کی نہیں لگتی تھیں, لیکن وہ آوازیں ایسی تھیں جیسے کوئی چیختا ہے, جیسے کسی کی چیخنے کی آواز آتی ہے, جیسے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے. جب ہم لوگ پلٹ کر دیکھتے تھے تو ہمیں نظر کوئی نہیں آتا تھا. ایسے ہی ہم لوگ چلتے چلتے جنگل کے حصے سے, ابھی جنگل کے حصے میں ہی تھے, تو وہاں پر ایک ایسا ایریا تھا وہاں پر پہاڑ بھی تھے. ان پہاڑوں کی طرف سے ہم لوگوں کو کچھ آوازیں آنے لگیں. وہ آوازیں ایسی تھیں جیسے ہمیں کوئی پکار رہا ہے, ہمارا نام لے کر ہمیں کوئی بلا رہا ہے. ہم دونوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ پہاڑ کی اس چوٹی کی طرف سے ہم لوگوں کو کون بلا رہا ہے, ہم لوگوں کے نام لے کر ہمیں پکار رہا ہے. جیسے ہم لوگ ان آوازوں کے تعاقب میں پہاڑ پر گئے تو ہم لوگوں نے وہاں پر جا کر دیکھا, وہاں پر ایک قبر تھی. اس ویرانے میں, اس جنگل میں, اس پہاڑ پر وہ کس کی قبر تھی ہم لوگ نہیں جانتے. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے. ہم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہی وہ قبر تھی. تو میرے ساتھ جو میرا ساتھی تھا اس نے مجھے یہ کہا کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے, پتہ نہیں یہ کس کی قبر ہے اور یہ کیا ماجرا ہے, کیا معاملات ہیں یہاں پر. جیسے ہی ہم لوگ وہاں سے واپس پلٹے, ابھی ہم لوگ بالکل اس کے قریب تو گئے ہی نہیں تھے, ہم لوگوں کو اپنی بیک سائڈ سے کسی کے رونے کی آواز آنے لگ گئی. ایسا لگ رہا تھا کوئی بہت زیادہ ڈراؤنی آواز میں پیچھے رو رہا ہے. جب ہم لوگوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو بلیک کلر کے لباس میں پہلے وہ سایہ تھا, پھر باقاعدہ اس نے ایک روپ لے لیا. ایک بہت زیادہ ڈراؤنی چہرے والی ایک عورت بن گئی جس کے سر کے بال بھی کھلے ہوئے تھے, آنکھیں سفید کلر کی تھیں اور چہرہ جلا ہوا تھا. باقاعدہ وہ اس قبر کے پاس کھڑی تھی. اس کو دیکھنے کی دیر تھی, ہم لوگوں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا اور وہ ہمیں بیک سائڈ سے آوازیں دے رہی تھی کہ مت جاؤ, یہیں پر رک جاؤ, مت جاؤ. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے. جیسے کیسے کر کے اس جنگل کے حصے کو کراس کر کے ہم لوگ اپنے آفس پہنچے. ہم لوگوں نے فوراً سے رپورٹ کیا کہ یہاں پر ہم نے ایک پہاڑ پر قبر بھی دیکھی ہے اور وہاں پر ہم لوگوں نے ایسی مخلوق بھی دیکھی ہے. یہ جنات ہیں, یہ غیر مرئی مخلوق ہے جو اس طرح سے آوازیں دیتی ہے, اور ہو سکتا ہے وہی جانوروں کو کھاتی بھی ہو, وہی ان کا شکار کرتی ہو. پھر ہم لوگ جب ہم لوگوں کے جو باس تھے ہم لوگ ان کے پاس گئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ایسی جگہوں پر جاب کرتے ہیں تو پھر انسان کو ہمت بھی رکھنی چاہیے, کیونکہ بعض اوقات آپ لوگوں کا سامنا بہت سے جنگلی جانوروں سے بھی ہو جاتا ہے اور ایسی مخلوقات سے بھی ہو جاتا ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ میں تو بہت زیادہ ڈر گیا, میں نے فوراً سے وہاں سے ٹرانسفر کروا لیا کیونکہ میں اس جگہ پر اس سے زیادہ رہ ہی نہیں سکتا تھا. وہ جو مخلوق تھی باقاعدہ ہم لوگوں کے کمروں تک آتی تھی. ایسا لگتا تھا رات کے ٹائم کوئی باہر بھاگ رہا ہے. کبھی کسی عورت کے بولنے کی آوازیں آتی تھیں, کبھی کسی عورت کے ہنسنے کی آوازیں آتی تھیں. اس کا بسیرا اس پورے جنگل میں تھا. ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ وہ قبر کس کی تھی جہاں پر وہ رہتی تھی, جہاں پر اس کا جو مین پوائنٹ تھا, مین بسیرا تھا جہاں پر. لیکن رات کے ٹائم وہ پورے جنگل میں بھاگتی تھی. بھاگنے کی آواز ایسی تھی جیسے کوئی جانور بھاگتا ہے, لیکن بولنے کی آواز ایسی تھی جیسے کوئی عورت ہے. باقاعدہ روتی تھی, اونچی اونچی چیخیں مارتی تھی, پورے جنگل میں بھاگتی تھی. وہ شخص پھر وہاں سے چلا گیا. اس نے یہ کہا کہ میں یہاں پر اور نہیں رک سکتا. یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی. بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا. اس سے جنگل تو ہوتے ہی ویران ہیں, اور ویرانے جو ہیں وہ انسانوں کا نہیں بلکہ غیر مرئی مخلوقات کا اور جانوروں کا رہنے کا ٹھکانہ ہوتا ہے. تو وہاں پر جب انسان جاتے ہیں تو پھر بعض اوقات جانوروں کے روپ میں بھی ایسی مخلوقات انسان کے سامنے آتی ہیں. ناردرن ایریاز میں اکثر لوگ جاتے ہیں, وہاں پر بھی بہت خوبصورت نظارے ہیں, بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں, جنگل ہیں, پانی کے جھرنے ہیں. تو وہاں پر جنات کے بسیرے ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے اکثر لوگوں کے ساتھ حادثات ہو جاتے ہیں, پہاڑ کی چوٹیوں سے گر جاتے ہیں, پوری گاڑیاں گر جاتی ہیں ندی نالوں میں. تو وہاں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے. جب کبھی بھی آپ لوگ ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں تو فرسٹ آف آل بہت حفاظت کیا کریں اپنی.
اپنے پاس قرآن پاک رکھا کریں، صدقہ خیرات کر کے جایا کریں، بہت زیادہ گانے اور یہ جو اس طرح کی چیزیں یہ گاڑیوں میں مت کیا کریں۔ اللہ نہ کرے کہ جس راستے سے آپ لوگ گزر رہے ہیں وہاں پر کوئی ایسی مخلوق ہو تو پھر وہ نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ اپنا خیال رکھا کریں۔ ان واقعات میں آپ لوگوں کے لیے لیسن ہوتا ہے کہ اس کو آپ لوگ اپنی زندگی میں اگر کبھی فیس کریں تو کس طرح سے آپ لوگوں نے وہاں پر ریئیکٹ کرنا ہے۔ فوراً صاحب علم ہستی کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے۔ اگر کچھ ایسا ویسا فیل کریں آپ لوگ، اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ دعا سب سے بڑی چیز ہے، ذریعہ ہے انسان کے بچنے کا۔ تو جب بھی نماز پڑھتے ہیں اپنے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ہم لوگوں کو ایسے حملوں سے محفوظ رکھے۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی roshinver57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ موسم آج کل بہت زیادہ اچھا ہے۔ کل رات یہاں پر سرگودا میں بہت زیادہ شدید آندھی طوفان تھا، بارش اتنی زیادہ نہیں ہوئی لیکن موسم بہت زیادہ خراب تھا۔ تو روزے تو الحمدللہ سے بہت ٹھنڈے گزرے ہیں کیونکہ موسم بہت اچھا ہے۔ پھر بھی میں بزی ہو جاتی ہوں، کبھی افطاری کروانی ہوتی ہے، کبھی کہیں افطاری پر جانا پڑ جاتا ہے، تو اس لیے اس دن میں سٹوری پوسٹ نہیں کر سکتی۔ انشاءاللہ جلدی افطاری کا ولاگ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میرا ولاگ چینل ہے نوشین وائس آفیشیل 99، اس کو بھی آپ لوگ وزٹ کریں اور ضرور سبسکرائب کریں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھا کریں اور مجھے اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا، میرے پیرنٹس کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔